الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ غنا والصلاة والسلام على عبده المصطفى بدر الدجى كهف الورى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ارتبطت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. شب جمعہ ہے، خدا کرے کہ کل کا دن ہی ظہور مولا کا دن ہو جائے، دنیا میں جو فسادات ہو رہے ہیں خوریزی ہوئے ختم ہو جائے، اس انقلاب جہانی کا حصہ ہم بن سکیں. فکری جسمانی تیاری کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ وعلى آبائه وفي كل وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور پھر یہ قرآنی دعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي في بها عاكفون لها عاكفون. صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. اس سے بہتر سب مل کر کے صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. ابتدا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے اللہ ہی کی تعریف ہے کہ آپ سروران گرامی کی خدمت میں کراچی میں 23واں سال ہے اور محفل مرتضیٰ میں 15واں سال ہے، بیچ میں بریک کے بعد. خدا کی بارگاہ میں بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کی بارگاہ میں جیسے کہ خدمت کرنا چاہے وہ کر سکیں، اور اللہ ہماری خدمات کو قبول کرے انشاءاللہ. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. سب مل کر کے درود پڑھے محمد وعلى محمد. وعجل فرج. ہر سال کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹریڈیشن سے ہٹ کر جو عموماً باتیں ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر چیلنجنگ ایشوز پہ بحث ہو اور اس کو کسی طرح سے کسی منزل تک سمجھنے کی کوشش کریں. اسی طرح اس سال بھی جنریشن گیپ ایک چیلنجنگ ایشو ہے اور آسان موضوع نہیں ہے جس کو ہم لوگ بہت ہی 10-12 مجلسوں میں کچھ کسی حد تک سمجھ سکیں، اس کو کسی منزل تک پہنچا سکیں. لیکن میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں اسلام ایک ایسا دین ہے جو سب کو انوالو کرنا چاہتا ہے اور کسی ایک کے ہاتھ میں رسپانسبلٹی نہیں دی ہے. پریسٹ ہوڈ نہیں ہے کہ چند مولوی کریں اور چھوڑ دیں، نہیں، سب کی ذمہ داری ہے. سب لوگ ہم لوگ محنت کریں، کوشش کریں.
تو ہم گزارش کریں گے کہ اس موضوع کو بھی خصوصاً نوجوان نسلیں، اور نہ صرف یہاں سن رہے ہیں بلکہ دنیا بھر میں جو ہمارے پاس رپورٹس آتے رہتے ہیں، لوگ بہت سے لوگ آج یا اس کے بعد بھی سننے والے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس کو چیلنجنگ ایشو بنا کر خود بھی سوچیں، مجھے بھی انپٹ دینے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جن سچویشن سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، بالکل ہی ناگفتہ ہے، بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں، اس کا بحث کرنا بہت ضروری ہے۔ جنریشن گیپ کا ٹرانسلیشن میں بہت تلاش کرتا رہا اردو میں۔ خود جنریشن گیپ خود ایک اچھا موضوع ہے، اردو میں بھی سمجھ سکتے ہیں لوگ، لیکن ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے، تو مجھے بہت سے شعراء ادبی لوگوں سے گفتگو کرنی پڑی، تو انہوں نے جو لفظ دیا ہے نسلی بعد، لیکن بعد ایک ایسا لفظ ہے جو گاڑا لفظ ہے، وہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، تو اسی لیے ہم نے نسلی تفاوت رکھا۔ پھر بھی جو ہے ذرا سا اردو میں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جنریشن گیپ لفظ ایسا ہے کہ جس کو ہم سب سمجھ سکتے ہیں، یعنی جو بزرگ ہمارے ہیں، ماں باپ جو ہمارے ہیں، جو بولنا چاہتے ہیں، بچے اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یا کہ بچے جو بولنا چاہتے ہیں، ماں باپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں، یہ گیپ ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ ایک تو گیپ کو سمجھنا ہے، نہ صرف گیپ بیان کرنا ہے بلکہ فاصلہ بیان کرنا ہے، بلکہ اس کو علاج جو ہے دین نے بتایا ہے، اس کا کیا ہے۔ جن آیتوں کی 2 آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، روزانہ پڑھوں گا، اور آپ لوگ بھی اس کو گھر جانے کے بعد اسی وقت بھی اگر آپ ٹیلی فون میں نکال کر کے دیکھنا چاہیں، قرآن میں 21واں سورہ 21 چیپٹر جو ہے اس کا نام ہے سورہ انبیاء۔ سورہ انبیاء نبیوں کا نام، نبی سنگولر ہے، انبیاء پلورل ہے۔ انبیاء کا سورہ اس لیے یہ کہا گیا کہ اس میں چند انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں، اسی لیے نام دیا گیا، سرکار ہی نے نام دیا اس کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد و آل محمد وعجل فرج، اس کا نام دیا انبیاء، نبیوں کا سورہ ہے۔ اس میں 51 اور 52 آیت ہے، 51 اور 52 آیت۔ قرآن میں قصے ہیں، اور قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے، ھدی للناس، اور یہ ایسی کتاب ہے جو کمیونل نہیں ہے، صرف شیعوں کے لیے، سنیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، نہ، سارے انسانوں کے لیے چیلنج ہے قرآن کا، سب کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اسی لیے آج بھی فرسٹ ورلڈ کنٹری میں تھاؤزنڈز کی شکل میں اسی قرآن کے ترجمے کو پڑھ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں، اسی قرآن کے ترجمے کو، ترجمہ جو ہے قرآن نہیں ہے، ٹرانسلیشن ہے، کسی ایک لینگویج کا دوسرے لینگویج میں ٹرانسلیشن ہو نہیں سکتا، قرآن کا تو امکان ہی نہیں ہے۔ جو بھی تھوڑے سے بھی تھاٹس ہیں، افکار ہیں، اس کو پڑھ کر کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو اس کے معنی اس میں ڈیپتھ اتنا ہے، اتنا چھو لیتا ہے انسان کے دل کو، اتنا اندر جاتا ہے کہ انسان باؤنڈ ہوتا ہے، قبول کر لیتا ہے اس چیلنج کو۔ امریکہ جیسی کنٹری میں 20,000 مسلم سالانہ ہو رہے ہیں، امریکہ میں، جہاں پر کوشش ہی کہ اسلاموفوبیا کو پھیلانے کی کوشش کیا جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے مغربی دنیا میں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن حقیقت میں کتاب ہدایت ہے۔ اب میں اسی مسئلے کو ذرا سا بحث کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ فرسٹ ڈے ہم لوگ اچھی طرح سے اسٹیبلش کریں کہ میں کیا امید رکھ رہا ہوں آپ سے، آپ بھی مجھ سے کیا امید رکھنا چاہیے، میں کیا بولنا چاہتا ہوں اس کو بھی سمجھیں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ ذرا سا توجہ کریں، اس لیے کہ ٹریڈیشن سے ہٹ کر موضوع کا پڑھنا بھی آسان نہیں ہے، اس کو ہضم کرنا بھی آسان نہیں ہے، لیکن کوشش ہمیں یہاں پر فیض مرتضیٰ میں ہمیشہ سے کوشش یہ کی گئی کہ چیلنجز ایشوز کو پیش کیا جائے۔ 2000 میں تربیت اولاد کی مجلسیں آج تک بھی لوگ سنتے ہیں، کئی مرتبہ کتابیں چھپیں، اس کے بعد بھی ہر ایک موضوع چیلنجنگ ہے، لیکن اس سال کا اسی طرح سے جس طرح سے تربیت اولاد ہے، اس کا تعلق اولاد کی تربیت ہی سے ہے، کہ باپ جو کہہ رہا ہے، ماں باپ جو کہہ رہے ہیں، بچے سمجھ نہیں پا رہے ہیں، بچے جو کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، ماں باپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اس گیپ کو، اس فاصلے کو کمیونیکیشن گیپ کہتے ہیں، جنریشن گیپ کہتے ہیں۔ قرآن، پہلا مسئلہ ہمارے پاس، ہمارے ذہنوں میں، قرآن آیا
21 سینچری میں، اس زمانے میں آیا ہدایت کی کتاب ہو سکتی ہے جو 1400 ایئرز بیفور، 1400 سال پہلے نازل ہوئی ہے؟ یہ تو کتنا بڑا گیپ ہے۔ جب باپ کی بات بیٹا نہیں سمجھ پا رہا ہے، بیٹے کی بات باپ نہیں سمجھ پا رہا ہے، ماں کی بات بیٹی نہیں سمجھ پا رہی ہے، بیٹی کی بات ماں سمجھ نہیں پا رہی ہے، جو ایک جنریشن میں اتنا گیپ ہے تو 1400 سال میں کتنا گیپ ہونا چاہیے؟ تو یہ نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں کہ فکر انسانی میں گیپ ہو سکتا ہے، فطرت انسانی میں گیپ نہیں ہو سکتا، نیچر میں کبھی گیپ نہیں ہو سکتا۔ قرآن انسان کے نیچر پہ گفتگو کرتا ہے، اسی لیے ہر دور میں بہت ہی ٹچی، آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم باؤنڈ ہوتے ہیں، ہم مجبور ہوتے ہیں اس کتاب کو سمجھیں۔ 51ویں آیت کا ترجمہ یہ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے ابراہیم کو، حضرت ابراہیم آپ جانتے ہیں کہ مونوتھیسٹ ریلیجن میں فادر آف مونوتھیزم کہتے ہیں اس کو، حضرت ابراہیم کو توحید کے والد کہتے ہیں۔ اسی کے بعد یہ جو کرسچینٹی، جوڈائزم اور اسلام جو ہے انہی کے ذیل میں آئی ہے، اور جوڈائزم میں بھی ہمارے پاس مونوتھیزم ہے، کرسچینٹی میں بھی مونوتھیزم ہے، اسلام میں بھی مونوتھیزم ہے، لیکن اسلام نے ذرا اس کو اس طرح سے نکھار دیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ صاف اعلان کر دیا کہ وہ نہ ہی باپ ہے نہ ہی بیٹا ہے، وہ بالکل یونیک ہے، اس جیسا کوئی ہے نہیں ہے، لم یکن له کفوا احد۔ یہ اسلام کی آواز ہے، مونوتھیزم کی ٹاپ کی آواز ہے۔ اس آواز کو چونکہ فطری آواز ہے، قرآن خود کہتا ہے، سورہ بہت ہی خوبصورت سورہ، ہر آیت خوبصورت ہے، ہر سورہ خوبصورت، سورہ روم قرآن کا 30واں سورہ ہے، 30 چیپٹر، آیت نمبر 30، اس میں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، turn your face towards the upright religion، تمہارے فیس کو، تمہارے چہرے کو سیدھے ریلیجن کی طرف موڑ دو۔ یہ کون سا ریلیجن ہے؟ اٹس بیسڈ آن فطرہ، یعنی انسان کے نیچر پہ بیس ہے، یعنی اندر کی آواز کا نام ہے دین اسلام۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ وَعَجِّلْ فَرَجًا، باپ اور بیٹے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کی وجوہات ہیں، ان میں سے ٹاپ آف دی وجہ یہی ہے کہ باپ کی گفتگو فطرت سے مربوط نہیں ہے، بیٹے کی گفتگو فطرت سے مربوط نہیں ہے، جو مربوط ہے بالکل سمجھ میں آ جائے گی، اسی لیے وہاں گیپ ہے۔ لیکن چونکہ قرآن بات کر رہا ہے فطریات کی، ہمارے سے ملتی ہے۔ قصہ سنا رہا ہے حضرت ابراہیم کا۔ حضرت ابراہیم فتن یقال لہ ابراہیم، عربی میں فتح کہتے ہیں جوان مرد کو، فتح اگر سمجھنا ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نہ علی جیسا جوان ہے نہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار ہے۔ وہ کہاں سے ہے؟ وہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کو فتح کہا ہے، جوان مرد۔ کیوں جوان مرد ہے؟ اللہ نے ابراہیم کو رشد دیا۔ رشد کی بحث ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں ایسی بحثوں میں آپ کو الجھا کے رکھوں۔ سمپل جواب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو میچورٹی دی۔ کون سی میچورٹی؟ مینٹل میچورٹی، مائنڈ ان کا بہت میچور تھا۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم ابراہیم سے متعلق اچھی طرح سے جانتے تھے، ذات پروردگار رب العالمین ہے اور عالم بھی ہے، وہ علم بھی رکھتا ہے۔ ہمارا علم تھوڑا سا ہے، لیکن اللہ اس کے پاس پاسٹ پریزنٹ وغیرہ کا سوال ہی نہیں ہے، ذات علم ذات پروردگار کے پاس ہے، خود علم ہے ذات پروردگار۔ تو جب ذات پروردگار یہ کہتے ہیں، ہم جانتے تھے کہ کیسا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اذ قال لأبیہ وقومہ، قرآن کی خوبصورتی یہی ہے کہ اگر آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ سمجھنے کے لیے پڑھنا چاہیں، قرآن چھیڑ دیتا ہے، آپ کو تلاش کرنا پڑتا ہے جوابات کی۔ مثلا حضرت ابراہیم نے کس سے بات کی؟ اپنے باپ سے اور ان کی قوم سے۔
لأبیہ، اب کہتے ہیں عربی میں باپ کو، ابی اپنے ہی باپ سے، اپنے قوم سے. کیا کہا حضرت ابراہیم نے؟ ما هذه التماثیل، یہ کیا بت ہیں؟ انتم لها عاکفین، یہ کیا بت ہیں جس کی پوجا کر رہے ہو تم لوگ، جس کی خدمت میں ڈیووٹ ہو گئے تم لوگ، ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہو. یہاں زبان میں سوال ہوتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی انبیاء جو ہیں ان کے والدین پاک و پاکیزہ ہیں. ہمارا ہے نا کہ ہمارے پاس زیارت وارثہ میں کیا ہے؟ اشہد انکا کنت نورا فی الاسلاب شامخا والارحام المطہرہ. ہمارا عقیدہ خصوصاً مکتب اہل بیت کا عقیدہ کیا ہے؟ انبیاء جو ہیں ان کے پاس جھول نہیں ہے، ان کے پاس باپ بھی پاک و صاف، ماں بھی پاک و صاف. پھر حضرت ابراہیم یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابی ہی، اپنے باپ سے یہ کہا، اپنی قوم والوں سے. یہاں پر بحث کی دنیا کھلی ہوئی ہے. ہمارا ان شارٹ بہت ہی آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے، جیسے گھر میں آپ کے کام کرنے والے کو آپ کہتے ہیں بیٹا ادھر آؤ، حالانکہ بیٹا نہیں ہے، بیٹا کہتے ہیں. اور اسی طرح سے ہم لوگ بزرگوں کو ابو بابا یہ جو کہتے ہیں، بزرگوں کی اہمیت، ان کی بات کرنے کا سلیقہ ہے. حضرت ابراہیم بھی ایک بزرگ سے بات کر رہے ہیں، اے بابا. تو اس سے باپ ثابت. صلوات پڑھیے محمد والے محمد وعجل فرجہ. یعنی کمیونیکیشن کو بریک کرنے کے لیے جو فاصلہ ہے اس کو توڑنے کے لیے ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں اے بابا. اور اس کے بعد قوم سے کہہ رہے ہیں، ان کی قوم سے، کہ تم لوگ یہ کیوں پوجا کرتے ہو، ان کی بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو. قرآن مجید نے حضرت ابراہیم کی جوان مردی کو بتایا ہے. فَجَعَلَهُ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ. بتوں کو توڑا. معلوم ہے قصے سنتے ہی رہتے الحمدللہ. مجلسوں سے اتنا فائدہ ہے کہ سنتے ضرور ہیں، پڑھنے کی کوئی عادت نہیں ہے، لیکن سننے کی الحمدللہ. صلوات پڑھیے محمد محمد وآلہ. ذرا پڑھنے بھی لگی. اب الحمدللہ انگلش میں کتابیں ہیں اور آپ کو 5-10 سال تک پڑھ سکتے ہیں، اتنا میٹیریل موجود ہے. پلیز ریڈ، مزہ بھی آئے گا. ذرا پڑھیے، سمجھ میں آئے گا. حضرت ابراہیم نے ایک دن جب اچھا موقع ملا تو پورے بتوں کو توڑ ڈالا. قرآن کتاب ہدایت ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ بات کیجیے میرے سے. قرآن کتاب ہدایت ہے کہ نہیں ہے؟ گائیڈنس کی بک ہے. چلو جب انڈیا میں جا کر کے بت کو توڑو بھائی، مسلمان توڑیں. توڑنا توڑا، گھور کے دیکھیں گے بھی تو قیامت ہو جائے گی. ہے میرے ساتھ آپ؟ بہت اچھی طرح سے. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعجل فرجہم. APK 129 کیا ہے کوزی؟ ATM 267 کلچس رانگ پارکنگ. میں نے کئی مرتبہ کہا یہ 2 منٹ جو لیے ہیں آپ کو جواب دینا پڑے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کیا اتنی ٹھنڈی صلوات کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اچھی طرح سے پڑھیے انشاءاللہ. آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، 23 سال سے آ رہا ہوں، تو یہ کوئی ابھی تکلف ابھی گیپ کیوں ہے؟ اللہ یا رسول اللہ حیدری صلوات اللہ. قرآن نے ہیومن سوسائٹی کو، انسانی معاشرے کو جو آئیڈیل کہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کہا کہ تمہارے لیے اگر آئیڈیل چاہیے، تمہارے لیے مینٹور چاہیے، تو کس کی سنت ہے؟ سرکار رسالت مآب. اب آئیے ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیے. خانہ کعبہ میں بت آ گئے تھے، ہے نا ہسٹری؟
کب تک یہ بت تھے؟ ہم سبھی کہتے ہیں حضرت ابو اگر مومن تھے تو کیوں نہیں تھا؟ استغفر اللہ۔ رسول اللہ کی ولادت سے ہجرت کب ہوئی؟ رسول اللہ کی 53rd ہجرہ، 53rd ایئر میں۔ سرکار 53 سال کے تھے جب رسول اللہ نے ہجرت کی ہے مکے سے مدینے تک۔ جب ہجرت کی تب بھی خانہ کعبہ میں بت موجود تھے، توڑے نہیں۔ میرے ساتھ رہیے اچھی طرح سے۔ کب توڑے؟ جب فتح مکہ ہوئی، فتح مکہ میں داخل ہوئے تو 8th 9th ہجرہ میں، تو سرکار کی حیات 60 ایئرز کے قریب ہے۔ توجہ، اس وقت بت کون توڑے؟ خود مکے والوں نے ساتھ دیا توڑنے میں۔ بڑے کو تو مولا نے توڑا، اچھے بڑے بڑوں کو سوائے علی کے توڑ کون سکتا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ محمد وعجل فرج۔ سوال، ابراہیم تو توڑ کر کے کیوں توڑا حضرت ابراہیم نے؟ سب بتوں کو توڑ دیا مگر بڑے کو چھوڑ دیا۔ لعلہم یرجعون الی انفسہم۔ کس نے توڑا بھائی؟ کس نے توڑا؟ بھی کا ویل نون ہے ٹربل میکر، پکڑو اس کو۔ فتن یقال لہ ابراہیم، ایک ٹربل میکر ہے، ہمیشہ سے ٹربل کرتے رہتا ہے، یہاں جاتا ہے وہاں گڑبڑ کرتا ہے، وہاں جاتا ہے وہاں گڑبڑ کرتا ہے، اس کا نام ہے ابراہیم۔ پکڑو اس کو۔ پکڑ کے لائے بھائی، انت فعلت بآلہتنا، تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا میں نہیں، یہ بڑا، یہ بڑے سے پوچھو۔ ان کانو ینطقون، اگر وہ بولتے ہیں تو پوچھ لو، یہ نہیں بتانا چاہتا۔ تو اس کے معنی کہ اس وقت کی سوسائٹی اتنی میچورڈ سوسائٹی تھی کہ وہ سوچنے پہ مجبور تھے۔ آج کی سوسائٹی ویسی میچورڈ مذہب کے مسئلے میں نہیں ہے۔ سرکار نے بھی بتوں کو کیوں نہیں توڑا؟ پہلے فکر کے بتوں کو توڑا، پھر وہ خود مل کر کے توڑے۔ تو سب سے بڑھ کر فکری بت ہمارے پاس بھی ہے۔ آج کل تو ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے، کوئی مقصر ہے، کوئی ملنگی ہے، کوئی یہ ہے، کہ یہ بت ہیں، یہ اس کو توڑنا چاہیے، اس لیے کہ اس کو توڑنے کے لیے قرآن نے اصول بتائے ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب مومن ہیں، ہم سب انسان ہیں۔ نفرتیں نہیں ہونا چاہیے، نہ نفرت بانٹنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد محمد وعجل فرج۔ ڈیفینیشن آف گیپ۔ اب آئیے اٹھا کر کے دیکھیے، آج کل تو ماشاءاللہ اب گوگل سرچ میں چلے جائیے، جنریشن گیپ کو تلاش کیجئے تو آپ کو کئی آنسرز مل جائیں گے۔ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ دو جنریشنز کے درمیان جو سنتیں ہیں، جو باتیں ہیں، دوسری جنریشن اس کو قبول نہیں کرتی، کوسچن مارک لگاتی ہے، سوال کرتی ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مکتب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، ہمارے یہاں بہترین طریقہ ہے کہ ہم لوگ اوپن کمیونیکیشن کے عادی ہیں۔ ہم لوگ امپوز نہیں کرتے، اگر امپوز کرتے ہیں تو ہمارا دین نہیں۔ اسی طرح سے میں ماں باپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، I beg your pardon، اگر بچہ کوسچن مارک لگائے آپ کے ٹریڈیشن سے متعلق، اب جواب دیجئے اس کو، دبائیے نہیں۔ دبا دینا جواب نہیں ہے، بلکہ اس کو سیٹسفائی کرنا جواب ہے۔ مثلا کوئی ایک چیز ایسی ہے جو آپ کرتے رہے ہیں، لیکن بچہ پوچھ رہا ہے، کوسچن مارک لگا رہا ہے، بابا یہ کیوں کرتے ہیں؟ مزاداری میں بہت سے سنتیں ایسی ہیں جو آپ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ پوچھتے ہیں بچے، نوجوان نئی نسلیں پوچھتے ہیں یہ کیسی ہیں؟ کیا مولا علی نے کیا تھا؟ کربلا کے بعد امام سجاد نے کیا تھا، امام باقر نے کیا تھا، سارے اماموں کا حوالہ کرتے ہیں۔ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں جواب دینے والے کی ضرورت ہے، سیٹسفائی کرنے والے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو دور ہے، جیسے میں ہوں، I could not stand in front of my father، میں میرے والد کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ دور ایسا تھا کہ جی بس بول دیا ختم ہو گئی بات۔ Is it right؟ اسلام کہتا ہے یہ رائٹ نہیں ہے، غلط ہے۔ اسلام میں اس طرح سے امپوز آپ باپ بھی نہیں کر سکتا،
بیٹا بھی نہیں کر سکتا۔ بیٹے کو بھی تہذیب سکھایا اسلام نے، باپ سے بھی کہا کہ کس طرح سے تم کو لاجیکلی گفتگو کرنا ہے۔ تو آج سے میں گزارش کرتا ہوں تمام مجمع سے، تمام بزرگوں سے، اگر بچے سوال کریں اس کو دبائیں نہیں۔ دبا دینا فطری بات نہیں ہے، کہیں اور نکل جائے گی، پھر وہ تلاش کرے گا، کہیں اور جائے گا، اور تلاش کرے گا، اور جائے گا، اور بعض وقت ممکن ہے کہ آپ ہی کو ریوولٹ کر دے آپ کے افکار پہ۔ تو چنانچہ ہو رہا یہی۔ تو اس کا دوا کیا ہے؟ اس کی دوا صلوات پڑھے محمد والے محمد قرآن دوا ہے۔ یہاں پر میں نوجوان نسلوں سے گزارش کرتا ہوں، بعض اسپیکرز ایسے جملے کہہ جاتے ہیں جس میں قرآن کو ڈاؤٹ فل بنا دیتے ہیں۔ ایسے جملے کہہ جاتے ہیں کہ آیا 1400 ایئرز پہلے جو کتاب ریویلڈ ہوئی آج کی سائنٹیفک دنیا میں میرے ساتھ دے گی یا نہیں دے گی؟ ایک سوال اٹھاتے ہیں۔ پلیز آئی بیگ یور پارڈن، میں نے 5 سال پہلے خراسان میں قرآن اینڈ سائنس کے عنوان سے مجلسیں پڑھی ہیں، آپ لوگ آن لائن ہیں دیکھ سکتے ہیں۔ میں سائنٹسٹ اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، انشاءاللہ کل سے میں مجلسیں پڑھنے جا رہا ہوں روزانہ 11:15 بجے 11:15 بجے ایرانیان میں، اہل بیت اور سائنس۔ آئی ایم ناٹ اسٹوڈنٹ آف سائنس، صرف جنرل نالج اور ہمارے پاس جو روایات ہیں، سائنٹیفک روایات ہیں، ان کو انالائز کر کے صرف میرا ارادہ میرا اللہ سے بیگ کرتا ہوں، صرف ہمارا ذہن میں یہ ہے کہ ہم لوگ مذہب کو چند چیزوں جو محدود کر چکے ہیں اس سے باہر نکلیں۔ دین جو ہے ٹوٹل سسٹم آف لائف ہے، مکمل حیات انسانی ہے۔ اس مکمل حیات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو صرف نماز میں، روزے میں، حج میں اس کو محدود نہ کریں۔ یہ ٹوٹل حیات انسانی اگر ہے تو اس میں کمیونیکیشن کا سلسلہ کیا ہے؟ دیکھیے سمجھیے اچھی طرح سے، آیت الکرسی بہت زیادہ بعض لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، خصوصاً میری بہنیں سوال بھی کرتے ہیں، اور آج کل اتنی ترقی یافتہ یعنی دور میں بھی تعویذ کا بزنس آج بھی چلتا ہے۔ جی اتنی بڑی ترقی یافتہ دنیا ہے، اچھا نہ صرف یہاں کراچی میں چلتا ہے، نہ صرف بامبے میں، نہ صرف دلی میں، نہ صرف بنگلور میں، بلکہ امریکہ میں چلتا ہے۔ بعض باقاعدہ ہندو روشیز جو ہیں باقاعدہ پڑھتے ہیں، باقاعدہ ان کو بتاتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان بھی تعویذیں آج بھی بیچ رہے ہیں، تعویذ چل رہی ہے، بہت اچھا بازار ہے اس دور میں، جبکہ سائنٹیفک دور ہے۔ یہ کیا کر سکتی ہے تعویذ، کوئی پوچھتا نہیں ہے، لیکن چلتی ہے، بازار ہے۔ ہم سے بھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مولانا جادو بہت زیادہ چکر ہے، خصوصاً ہماری بہنیں، میری بہنیں سنیں، تحفہ لے کے جائیں، شب جمعہ بہترین تحفہ ہے آپ کے لیے، میری طرف سے نہیں، قرآن کی طرف سے۔ اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے کوئی جادو کر رہا ہے، ساس یہ سمجھ رہی ہے بہو کچھ لا رہی ہے، تعویذیں ڈال رہی ہے، استغفر اللہ، بہو یہ سمجھ رہی ہے کہ ساس کچھ لا رہی ہے، کچھ گڑبڑ کر رہی ہے، دوا کیا، علاج کیا ہے، میں بہترین تعویذ دے رہا ہوں، تعویذ لے کے جائیے۔ آیت اللہ ناصر مقامی شاعر شیرازی نے اپنی زبان سے کہا، کسی کو جادو کا شک ہے تو نماز کے بعد سجدے میں آیت الکرسی پڑھے اور روزانہ تھوڑا صدقہ دے، جتنی بھی خدا مقدور کیا، روپیہ آدھا روپیہ جتنا بھی دے سکتے ہیں، تو آپ کا بال بیکا ہونے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ محمد وعجل فرج۔ اس آیت الکرسی کا ایک ٹکڑا ہے، یہ بھی جنریشن کی بات کر رہا ہے، جنریشن کی گیپ ہے، اس کو کس طرح سے پاٹنا چاہیے، ہاؤ ٹو ریموو لا اکراہ۔ پڑھیے، ہاں معلوم ہے نا، لا اکراہ کیا معنی ہے؟ دین میں کمپلجن۔ نوجوان پوچھتے ہیں مولانا ہے صبح کی نماز 2 رکعت پڑھو، ظہر کی 4 پڑھو، حجاب کرو، نامحرم سے بات مت کرو، شادی کرو تو خود سے شادی کرو، پھر لا اکراہ تو ہے کہ نہیں ہے؟ جواب دیجیے۔ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لا اکراہ، دین میں کمپلجن، زبردستی نہیں ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں زبردستی ہے، اس کا کوئی تو حل ہونا چاہیے، آیا زبردستی ہے یا نہیں ہے؟ مثال دیتا ہوں اچھی طرح سے سمجھیے، گھر سے باہر کسی کے آپ سوچ لیجئے کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے،
ہے میرے ساتھ آپ لوگ اچھی طرح سے؟ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے، کسی کے آفس میں جانے سے پہلے سوچ لیجئے، کسی کی مسجد میں، کسی کی امام بارگاہ میں، کسی جگہ جانے سے پہلے سوچ لیجئے کہ مجھے جانا چاہیے یا نہ چاہیے۔ باہر رہنے تک آپ آزاد ہیں، گھر میں جانے کے بعد جہاں مہمان میزبان بٹھا دے بیٹھنا پڑے گا، جو کھلا دے کھانا پڑے گا۔ باہر رہنے تک آزاد ہیں، داخل ہونے کے بعد آزاد نہیں ہیں۔ اسلام سے باہر آپ آزاد ہیں، اسلام کو جان بوجھ کر مانیت میں داخل ہونے کے بعد آپ کو ماننا پڑے گا۔ من کنت مولا غلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یا علی یا علی۔ تو لا اکراہ فی الدین، دین پہ کمپلجن نہیں ہے، مگر دین میں کیا ہے؟ قد تبین الرشد من الغی، تبیان اور بیان۔ الرحمن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو ایک پاور آف کمیونیکیشن دیا ہے، وہ زبان بولتا ہے تو تمام چیزیں اس کی دوسرے تک پہنچ جاتی ہیں، یہ پاور آف کمیونیکیشن ہے، اس کو کہتے ہیں بیان۔ مگر تبیان کیا ہے؟ قد تبین الرشد، قرآن میں بیان ہی نہیں ہے، مینیفیسٹیشن ہے۔ یعنی جب تک سورج نہیں تھا لائٹ کے بعد بھی اندھیرے تھے، لیکن سورج نکلنے کے بعد کوئی اندھیرا نہیں ہے۔ اسلام چیلنج کرتا ہے کہ اس میں تبیان ہے، تبیان کے معنی مینیفیسٹیشن ہے، ہر چیز کو بتا دیا ہے۔ اگر معلوم نہیں ہے تو آپ کو معلوم نہیں ہے، معلوم کیجئے۔ اگر قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو قرآن کو معلوم کیجئے، یہ مت پوچھئے کہ والراسخون فی العلم کا کون ہے، ٹیلی فون نمبر بتاؤ، کون ہے راسخون فی العلم، آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے۔ آپ چار نوجوانوں کو بٹھا کر کے بیوقوف بنانا اور ہے، علماء کے سامنے بیٹھیے، اسکالرز کے سامنے بیٹھیے، وہ بتائیں گے راسخون فی العلم کون ہے۔ بولنے والا پکار کے کہہ رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہو، یہی راسخون فی العلم ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کو ذرا سا الرٹ رہنا ہے ایسے جملے سے جس سے ہم لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی قرآن پہ ڈاؤٹ کر رہا ہے تو یہ مسلمان نہیں ہے، اسلام کا اس کا واسطہ نہیں ہے۔ اگر ڈاؤٹ ہے تو کسی عالم کے پاس بیٹھ، جاننے والے کے پاس بیٹھ، ڈاؤٹ کو پورا کر لے، ہٹا لے، تاکہ تم مطمئن ہو جا۔ باہر رہ کر کے ہم پوچھ سکتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اتنا بولنے کے بعد بھی پھر بھی میں کہوں گا حتی مسلمان کو بھی یہ حق ہے کہ سوال کرے۔ یس ہی ہیز دا رائٹ۔ ایک نوجوان پوچھتا ہے فجر کی 2 رکعت کیوں ہیں مولانا؟ سیدھا سیدھا بتائیے، ٹھنڈا موقع ہے، بہترین آرام موقع ہے، اسی وقت 17 رکعت بول دیتا، چھٹی دن بھر تک کی۔ وہاں 2 رکعت، صبح 2 رکعت، ظہر میں جبکہ بزی آورس ہیں اس وقت 4 رکعت 8 رکعت، اور نافلہ پڑھیں تو ایک ایک کے 8 رکعت، 16 رکعت، 16 پلس 8، 24 رکعت دن میں۔ بزی ٹائم پہ زیادہ رکعتیں، فرصت کے ٹائم پہ 2 رکعت۔ یہ سوال پوچھے بھائی، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس کا جواب امام نے بتایا معصوم اللہ اکبر، حدیث میں ہے کہ صبح کی فجر کی نماز اگر اس کو تعادل کریں، ساری دنیا سونا ہو جائے، اگر ساری دنیا کو خیرات میں دے دیا جائے، فجر کی 2 رکعت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اگر وہ فجر کی 2 رکعت ہی ختم ہو جائے، ابھی ناشتہ کب کرتے ہیں کراچی میں؟ شام کا ڈنر کب کرتے ہیں کراچی میں؟ پاکستان میں کھاتے کب ہیں؟ 10 کے بعد دیکھا جائے گا۔ ناشتہ کب ہوگا؟ 10 کے بعد دیکھا جائے گا۔ یہ ہمارا لائف اسٹائل ہے۔ اس لائف اسٹائل کو ہٹانے کے لیے ذات پروردگار نے ہمیں سکھایا، پہلے تم اٹھو بستر کو سب سے پہلے، ارلی اٹھو۔ کیا ہوگا اس سے؟ اس سے ہی تمہاری، اب یہ دیکھیے کون اسلام کہہ رہا ہے مغربی دنیا میں 9 کے بعد کوئی سوتا کوئی جاگتا ہوا ملے گا نہیں ہے، 9 PM کے بعد کوئی جاگتا ہوا نہیں ملے گا۔ فرائیڈے سیٹرڈے ممکن ہے، لیکن ورکنگ ڈیٹ میں 9 کے بعد کوئی سوتا ہوا جاگتا ہوا نہیں ملے گا۔ صبح فجر میں 6 کے بعد کوئی سوتا ہوا نہیں ملے گا۔ کہاں کس نے کون لے لیا؟ آپ کی باتیں انہوں نے لے لی ہیں۔ ان صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔
باتوں کا جواب کیا ہے مولانا؟ 2 رکعت نماز فجر 2 کیوں ہے؟ اس کو ہمارے ائمہ معصومین سرکار رسالت مآب علماء کرام نے جواب دیا ہے۔ جواب کیا ہے؟ بعض ایسے سوالات ہیں جو نیور اینڈنگ ہیں۔ مثلا فرض کیجئے کہ فجر کی نماز 4 ہوتی پھر بھی سوال ہوتا تھا، اگر فجر کی نماز 16 ہوتی پھر بھی سوال ہوتے تھے۔ اس کا نام دیا ہے احکام تعبدی۔ مثال دیتا ہوں نوجوان بچوں کے لیے، مثلا کرکٹ کھیلنے والے جانتے ہیں کہ جو کرکٹ گراؤنڈ ہے اس کا ایک میجرمنٹ ہے، سٹک جو ہے اس کی ایک میجرمنٹ ہے، اس کے ڈنڈوں کی ایک میجرمنٹ ہے۔ اب یہ سوال کریں کہ اتنی ہی میجرمنٹ کیوں ہے؟ کہ ٹو ہیل وتھ یو، انٹرنیشنل قانون ہم نے بنا دیا، تم کو ماننا ہی پڑے گا۔ تو معلوم ہے بعض قانون کا کوئی سوال، صلوات پڑھیے محمد والے محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تو یہ کمیونیکیشن ہم لوگوں کو چاہیے کہ ذرا سا بانٹیں۔ اور سب سے بڑا کمیونیکیشن آج ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنجنگ ایشو یہ جو ہمارا عزاداری کا سسٹم ہے، خوبصورت سسٹم ہے۔ آپ کو معلوم ہے، خدا کا لاکھ شکر ہے کہ اس سال بھی تقریباً 2-4 سال سے عاشورہ ایک ہی دن آ رہا ہے، انشاءاللہ اتوار کو۔ ساری دنیا میں چاند کا مسئلہ حل ہو گیا، چاند ہو گیا ہے، کل پہلی ہے۔ ادھر چاند ہو گیا، دنیا بھر میں ایک عجیب و غریب کرنٹ ہے، وائبریشن ہے، ہر طرف حسن چاہنے والے، حتیٰ برادران اہل سنت، ایسے نہیں کہ صرف شیعہ ہیں، بہت سے برادران اہل سنت ہیں جن کے پاس عشرے شروع ہوتے ہیں، ان کے پاس عشروں کی مجلس ہوتی ہے۔ تو یہ محدود نہ کریں کہ یہ صرف شیعوں کے پاس ہے، نہ، یہ کون سا خون ہے جو انسان کو سونے نہیں دیتا؟ یہ کون سا کرنٹ ہے جو انسان ایک لمحے کے لیے آرام سے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا؟ اس کے لیے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان للحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین۔ امام حسین کے نام سے ایک حرارت ہے، warmth ہے، کس کے دلوں میں؟ مؤمنین کے دلوں میں، موٹیویشن فیکٹر ہے۔ کون بلایا آپ کو؟ کیوں پہلے ہی رات، چاند رات کو اتنا مجمع کیسے آ گیا؟ نہیں، اس کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پاک خون نے ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ ادھر محرم کا چاند نظر آیا، ہر ایک آدمی خود تلاش کرنے لگا مجلس ہو کہاں رہی ہے، کون پڑھ رہا ہے، موضوع کیا ہے، بے چینی ہے۔ اور خصوصاً ہماری ماں، بہنیں، بیٹیاں کل سے نہ بچوں کا خیال ہے نہ شوہر کا خیال ہے، ہر جگہ پوچھتی پھرتی ہیں کہ مجلس کہاں ہے، کہاں بی بی کے پاس جا کے پرسا دیں، کس جگہ پر گریا کریں، کون سے مقام پر مجلس، یہ کون سی اسپرٹ ہے؟ یہ آیا آسان مسئلہ ہے؟ اس کے پیچھے بلینز آف ڈالرز خرچ ہوتے ہیں۔ انسان چاہے بھی تو ایسا محفل نہیں سجا سکتا۔ کہتے ہیں کہ شاہ کے زمانے میں لعنت اللہ علیہ جرمنی کا ایمبیسڈر روز عاشور تہران میں اپنے ڈرائیور سے کہتا ہے چلو باہر جائیں، آج تو ہالیڈے۔ آج کی اسلامی حکومت نہیں، شاہ کے زمانے ڈرائیور لے کے چلتا، دیکھتا کہ لوگ کالے کپڑے پہنے ہوئے، ہاتھوں میں کالی جھنڈیاں جا رہے ہیں۔ اچھا یہ دروازہ، یہ راستہ بند ہے، چلو موڑو اور آگے بڑھو، دوسرے پاس چلو، دوسری گلی، دوسرا راستہ، ہر جگہ مجمع ہے، جاتا چلا جا رہا۔ ڈرائیور سے پوچھا کون ہیں یہ لوگ؟ کہ یہاں کے لوگ ہیں۔
کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ایک مجمع جمع ہوتا ہے وہاں پر. کہا کیا روز ہے؟ کہا عاشور ہے. کیا روز ہے آج؟ جتنا وہ ڈرائیور کو جانتا تھا وہ بتانے لگا. کہا ان کو بلاتا کون ہے؟ اگر نماز بھی اگر چھٹ گئی ہے چھٹ گئی، لیکن آج حسین کہنا چھٹے گی، یا حسین کی آواز آج بند نہیں ہوگی. اس کے بعد ایک جملہ کہتا ہے کہ اے وش ہمارے پاس ایک ایسا ہوتا تو ہم دنیا کو ایسے بنا دیتے. حقیقت بات میں یہی ہے کہ کربلا ایک ایسا وائبرنٹ کرنٹ ہے، اگر اس کو صحیح ریپرزینٹ کیا جائے دنیا تک میسیج دے سکتے ہیں کہ کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. آج روہنگیا میں آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو کاٹا گیا، جلایا گیا، ذبح کیا گیا. عورتوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا. دنیا دیکھتی رہی، لیکن ہم 72 لاشوں پر آج اسی طرح سے روتے ہیں جس طرح سے باپ کی میت پہ بھی نہیں روتے. ایک بازائی باپ اپنے نوجوان کی لاش پہ اس طرح سے نہیں روتا. جب علی اکبر کا تذکرہ آتا ہے تو روتا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ کہ ان للحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین. حسین کے نام سے ایک حرارت ہے، ایک وارمتھ ہے جو مومنین کے دلوں میں ہے. ہائے حسین، پیاسے حسین. ادھر ہائے حسین کہاں؟ بے اختیار آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں. کیوں؟ یہ کیسے؟ ایک کتاب ہے بہت پرانی، اس کا نام ہے لہوف، جو ممبروں پہ جانے والے ہیں. اس کتاب کو یہ کربلا کے ٹریجڈی کو بیان کرتی ہے. مختصر سی کتاب ہے، لیکن اس سلسلے میں علماء نے کہا ہے اس کی تمام روایتیں صحیح ہیں. اس میں لکھا ہے کہ حسین کی ولادت ہوئی، فرشتے ملنے کے لیے آئے تو رسول اللہ نے مبارک باد کے بعد رسول اللہ سے خواہش کی گئی کہ یا رسول اللہ یہ خوشی کا موقع ہے، ہم مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں. مگر رسول اللہ گریہ کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. ملائک پوچھتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں، خوشی کا موقع ہے، گریہ کیوں کر رہے ہیں، آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ کہ جبرائیل آئے تھے، انہوں نے یہ کہا ہے یہ میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا. عزیزان گرامی، اور چاند سے پہلے چاند ہوگا کہ نہیں ہوگا، چاند ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہر جگہ بحث تھی. اب چاند ہونے کے بعد اب چاند ہو گیا، چلو حسین کی مجلس میں چلو، چلو عزاداری کرو. یہ کون سا وائبرنٹ مومنٹ ہے جس کو امام حسین نے کریٹ کیا ہے؟ یہ خود گیپ کرنے کو، گیپ کو مٹانے کے لیے بہترین وسیلہ ہے، بہترین طریقہ ہے. اگر ہم لوگ اس کو چاہیں کہ کسی طرح سے اس گیپ کو بانٹیں. عزیزان گرامی، رمضان کا چاند دیکھا، شوال کا چاند دیکھا، ذیقات کا چاند دیکھا، ذی الحج کا چاند دیکھا، سفر کا چاند دیکھا. دنیا میں 11 چاند دیکھے، مگر وہ بات نہیں ہے. یہ کون سا چاند ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے کہ تم ہلچل مچ گئی ہے؟ کہ یہ محرم کا چاند ہے. ذرا غور کرو، علی اکبر کا گلا نظر آئے گا. ذرا غور کرو، علی اکبر کا سینہ نظر آئے گا، عباس کا بازو نظر آئیں گے، علی اصغر کا گلا نظر آئے گا. اگر غور کرو، حسین کی پامال لاش. اجرکم علی اللہ. عزیزان گرامی، یہ کون سی چیز ہے جو سارے دنیا میں تہلکہ مچا چکی ہے؟ تو معلوم امام حسین نے اس گیپ کو جو ریلیجن کے درمیان، انسانوں کے درمیان تھا، اس کو موٹیویشن کے ذریعے سے پاٹ دیا ہے، ختم کر دیا ہے. کوئی روتے ہوئے شرماتا نہیں ہے. ارے بچے کے لیے گریہ کرتے ہوئے لوگ سنبھال لیتے ہیں، لیکن یہاں چیخ چیخ کے روتا ہے، کوئی سنبھالتا نہیں ہے. سب لوگ ساتھ دیتے ہیں. ذاکرین کہتے ہیں رو،
اس طرح سے رو جس طرح سے ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے۔ یہ کون عزیز ہے جس پر اتنا گریہ کرنے کا ثواب ہے؟ حدیث میں ہے ایک مرتبہ ریان ابن شبیب امام رضا کے پاس آتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، یا ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، معلوم ہے محرم آ چکا ہے؟ ہاں مولا معلوم ہے۔ تجھے پتا ہے کہ میرے بابا کیسا گریہ کرتا تھا؟ پہلی محرم سے 10 محرم تک کوئی مسکراتا ہو اس کو نہیں دیکھتا تھا۔ میں عزاداروں سے گزارش کرتا ہوں، میری بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ 10 دن بڑے محترم ہیں، اس وقت جوکنگ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، مسکراہٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ماں کی گودی کو سمجھنا ہو تو علی اصغر کو یاد کر کے گریہ کریں، جوانوں کو بچانا ہو تو اکبر کو یاد کر کے گریہ کریں۔ یہ 10 دن یہ ابن شبیب میرا بابا روتا نہیں تھا، ایسے روتا تھا، ہمیشہ کبھی مسکراتا ہوا نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے بعد ایک حدیث پڑھی مولا نے، یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب، اگر کبھی دنیا تجھے ستائے تو رونے کے بجائے دنیا کے مسئلوں میں میرے بیٹے میرے جد حسین کے نام پر رہو۔ اگر چاہتے ہو کہ تم گریہ کرو دنیا کے مسئلے میں، کس پہ رو؟ فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ کیوں رو؟ انہو ذبح کما یذبح الکبش، وہ میرا جد اس طرح سے ذبح ہوا جیسے بکرے ذبح ہوتے۔ اجرکم علی اللہ، یہ تحیہ، یہ ارادہ، یہ ہماری نیتیں، یہ مجالس کی آزادیاں بہت بڑی نعمت ہے۔ اور خصوصاً ہم لوگ تو کہیں گے پاکستانی اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں عزاداری کے لیے بھی سنی ایڈمنسٹریشن بھی اتنا اہتمام کرتا ہے کہ عزادار کو تکلیف نہ ہو، عزادار کو پریشانی نہ ہو، پھر قتل و غارت نہ ہو۔ سیکیورٹی کا کام کتنی بڑی بات ہے۔ عربی وہ زمانہ بھی تو یاد ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ متوکل نے اتنا شیعوں کو ذبح کیا، چاند محرم کا نظر آیا، گھوڑے کو لے کر خوشی 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 پہاڑی کے دامن پہ گیا، اب کوئی رونے والا نہیں ہے، اتنوں کو شیعوں کو میں نے ذبح کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک گوشے سے آواز آئی، ہائے حسین، پیاسے حسین۔ رونے کی طرف جہاں آواز آ رہی تھی، متوکل اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا قریب پہنچتا ہے، کیا دیکھا؟ ایک غار میں چند عورتیں ہیں، مٹی کو سر پہ ڈال رہی ہیں، ہائے حسین، ہائے حسین، پیاسے حسین۔ جملہ کہتا ہے سب کو میں ختم کر سکتا ہوں مگر اس قوم کو ختم نہیں کر سکتا۔ ارے تو جان